ایام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی جو 10ویں تاریخ ہے جس کو عاشورہ کا دن یا یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، یہ دن اپنے آپ میں کافی اہمیت والا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے واقعات بڑی بڑی ہستیوں سے اس تاریخ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی تاریخ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اولو العزم پیغمبروں کے ساتھ بھی اسی تاریخ میں پیش آئے۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا کہ وہ اس دن میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، تو حضور نے پوچھا ما ھذا، کہ اے قوم یہود تم لوگوں نے روزہ کیوں رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو ان کے دشمنوں سے قبطیوں سے نجات دیا تھا، تو اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن میں روزہ رکھا تھا، تو اسی لیے ہم یہود روزہ رکھ رہے ہیں اس دن کے اندر۔ تو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ تم سے زیادہ ہمارے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا حق ہے، لہٰذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس یوم عاشورہ کو روزہ رکھا اور پھر اس کا حکم بھی مسلمانوں کو دیا، اور پھر فرمایا کہ اگر اگلے سال ہم یہ روزہ رکھیں تو اس میں ایک روزہ اور شامل کر لیں، اس لیے تاکہ ان کے روزوں سے مشابہت نہ ہو۔ تو حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس روزے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اس کی اہمیت کو سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جو اس دن میں روزہ رکھے تو مجھے اللہ عز و جل سے گمان ہے، میں اللہ کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو یہ روزہ رکھے گا، اس دن میں روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس دن میں روزہ رکھنا کتنی بڑی فضیلت اور کتنی برکتوں کا باعث ہے، کتنی برکتوں کا سبب ہے، لہٰذا اگر صحت سے کوئی شکوہ نہ ہو تو اس دن میں ہمیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور روزے کے ذریعے سے 10ویں محرم کی برکتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس میں ایک روزہ اور شامل کر لینا چاہیے، یا تو آپ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، یعنی صرف ایک روزہ نہ رکھیں، اس لیے کہ یہود صرف 10ویں محرم کو یوم عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے، تو اس میں ایک اور روزہ شامل کر لیں تاکہ ان کی مشابہت سے بچ سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی فضیلتوں کو بھی حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔